ہمارا آج کا موضوع ہے ربائی۔ اس ربائی کو لکھا ہے جگت موہن لال روا نے۔ پہلے بتاؤں کہ ربائی کہتے کسے ہیں؟ ربائی یہ ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ ربائی میں 4 شطر ہوتے ہیں۔ میں مثال سے سمجھاتی ہوں کہ شطر کسے کہتے ہیں۔ آپ پہلے بند کی طرف آئیے۔ دنیا 100 طرح سے بہلاتی ہے، یہ ایک شطر ہے۔ سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے، یہ دوسرا شطر ہے۔ یہ 2 شطر مل کر بنتا ہے ایک شعر۔ ربائی میں یہ 4 شطر ہوتے ہیں، اور چوتھے میں جو ہے کہ جو شاعر اصل میں بات کہنا چاہتے ہوتے ہیں، اس میں وضاحت کی گئی ہوتی ہے چوتھے شطر میں۔ تو اس کو کہتے ہیں ربائی۔ پہلے بند کی طرف آئیے۔ دنیا 100 طرح سے بہلاتی ہے، سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے، فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے۔ آپ مشکل الفاظ لکھیے، میں معنی بتاتی ہوں۔ بہلاتی یعنی دوسری طرف جی لگانا، گھبراتی کا لکھیے پریشان کرنا یا بے قرار ہونا، فنا کا لکھیے آپ ختم، اور کلفت یعنی رنج، تکلیف۔ تشریح سنیے۔ دنیا 100 طرح سے بہلاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے بہت زیادہ طریقوں سے انسان کو بہلاتی رہتی ہے۔ جیسے کہ بچوں کو ہم کھلونے دے کر کھلونے سے بہلاتے رہتے ہیں، اور وہ دوسری طرف سے پھر بے فکر ہوتے ہیں، کھلونے میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح جو زندگی ہے انسان کو اپنی طرف اس طرح سے بہلاتی ہے کہ وہ دوسری اہم چیز سے غافل رہتا ہے۔ سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں لیکن دنیا کی کوئی بھی خوشی ہو، میری روح جو ہے اسے بے قرار ہوتی ہے، میری روح گھبراتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آگے شاعر کہتے ہیں فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں۔ کیونکہ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے تو انسان موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن جب عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اسی چیز نے میری آنکھیں کھول دی، اور اس وجہ سے کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے، مجھے ہر خوشی میں رنج دکھائی دیتا ہے، مجھے ہر بات میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کی یہ خوشیاں جو ہے یہ چند لمحوں کی ہیں، اور یہ ختم ہونے والی ہے، زندگی ہی ختم ہونے والی ہے۔ دوسرے بند کی طرف آئیے۔ حرص و ہوس حیات فانی نہ گئی، اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی، ہے سنگے مزار پر تیرا نام رواں، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی۔ آپ معنی لکھیے مشکل الفاظ کا۔ حرص و ہوس لالچ، تمنا۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ ہوائے یعنی حرص۔ کامرانی کا لکھیے کامیابی۔ سنگ مزار وہ پتھر جو قبر پر رکھا جاتا ہے، اسے سنگ تربت بھی کہتے ہیں، اور رواں کا لکھیے جاری۔ تشریح کی طرف آئیے۔ حرص و ہوس حیات فانی نہ گئی، اس دل سے ہوائے کامرانی نہ گئی۔ شاعر کہتے ہیں چونکہ یہ زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے، لیکن ہمارے دلوں سے تب بھی لالچ، تمنائیں، کامیابیوں کی چاہت یہ ہمارے دل سے نہیں نکل سکی، یہ جان کر بھی کہ ہمیں موت ہے سنگ مزار پر تیرا نام رواں، مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی۔ یعنی مر کر بھی جب انسان مرتا ہے اس کی قبر پر پتھر رکھتے ہیں، اور اس پتھر پر اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ موت۔ یعنی شاعر کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی انسان جو ہے اصل میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ کہ مرنے کے بعد بھی وہ پتھر پر اس کا سب کچھ لکھتا ہے تاکہ یہ یاد رہے، آنے والی نسلوں کو یاد رہے، یعنی مر کر بھی زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اور تمنائیں، لالچ، حرص یہ کبھی انسان کے دل سے نکلتا ہی نہیں۔ مطلب اصل میں شاعر یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو یا کامیابیوں کے لیے آپ
مطلب پڑھیں نہ، جیے نہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقی کامیابی جو ہے اس کو پالیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے دانا انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرے۔ یعنی ہمیں کامیاب بھی ہونا ہے، ہمیں پڑھنا بھی ہے، ہمیں زندگی میں جینا بھی ہے، لیکن اسلام کی اتباع کر کے، یعنی اسلام کو ساتھ چل کر ہمیں اسلام کی اتباع بھی کرنی ہے اور زندگی میں کامیابیوں کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرنی ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی مقصد کو نہ بھولے، اپنی موت کو نہ بھولے۔ تیسرے بند کی طرف آئیے۔ کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی وہ ہوا کا جھونکا، ایک موج فضا تھی زندگانی کیا تھی۔ مشکل الفاظ لکھیے۔ گل، پھول، مہک کا لکھیے خوشبو، جھونکا یعنی ہوا کی لہر، موج کا لکھیے لہر، اور فضا کا لکھیے بہار۔ تشریح سنیے۔ کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی، شاعر کہتے ہیں میں آپ لوگوں سے کیا بتاؤں کہ یہ فنا ہونے والی زندگی کیا تھی، یعنی کتنی تھی، کتنی مختصر تھی۔ بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، اس میں بچپن کا جو ہے وہ کتنا تھا اور جوانی کتنی تھی۔ یہ گل کی مہک تھی وہ ہوا کا جھونکا، یعنی بچپن گل کی مہک تھی، یعنی پھول کی خوشبو جو بہت ہی جلد ختم ہوتی ہے، اور وہ ہوا کا جھونکا، اور جوانی جو تھی ہوا کا جھونکا تھا جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی بہت ہی مختصر۔ ایک موج فضا تھی زندگانی کیا تھی، زندگانی بس ایسی تھی جو موسم بہار میں جو لہریں آتی ہیں ہوا کی، وہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، بس زندگی یہی کچھ تھی۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں اصل میں کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اس میں بچپن کا جو ہے وہ بھی مختصر ہے، پھر جوانی ہے وہ بھی مختصر ہے۔ اصل میں انسان کو جو ہے کہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ میری موت ہے اور موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، دنیا میں زیادہ مشغول نہیں رہنا چاہیے اپنے حقیقی مقصد کو بھول کر۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔